السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 9th اردو چیپٹر نمبر 2 کتبہ، جو کہ غلام عباس کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو شہر ہے یا جگہ ہے اس کی ایک تھوڑی سی ہمارے پاس منظر کشی آ جاتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر۔ اب میل کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی فاصلے کو ماپنے کا ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یونٹ ہے، جس طریقے سے کلومیٹر ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل، ڈیڑھ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ بولتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا، پرفضا یعنی کہ جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو، پرفضا باغوں اور پھلواریوں۔ پھلواری کیا ہوتی ہے؟ پھلواری پھولوں کی جو کیاری ہوتی ہے، جہاں پر پھولوں کے چھوٹے چھوٹے جو باغیچے ہوتے ہیں ان کو پھلواریاں کہا جاتا ہے۔ باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی، کہ آس پاس اس کے کیا ہیں؟ باغ ہیں، پھلواریاں ہیں۔ قریب قریب ایک ہی وضع کی، ایک ہی وضع کی، ایک ہی طرز کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ یعنی شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر کوئی ایک بلڈنگز کا سلسلہ ہے جہاں پر باغ وغیرہ بھی ہیں، آب و ہوا بڑی اچھی ہے، اور ان کے متعلق مصنف بات کر رہے ہیں۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جس میں کم و بیش یعنی مور اور لیس 4,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل، یعنی چہل پہل کس کو بولتے ہیں؟ رونق کو بولتے ہیں۔ اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی بھی رونق کو کہا جاتا ہے، عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے۔ یعنی کہ دن کے وقت جو بھی وہاں پہ رونق ہوتی ہے، جو بھی وہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے، وہ عمارتوں کے اندر ہی ہوتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے؟ عمارتوں کے اندر دفتر ہیں، دفتروں کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو دفتروں کے اندر یہ ساری رونق ہوتی ہے۔ مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور شام کو، ایک منٹ میں اس کا ذرا والیوم تھوڑا بڑھا دوں جی، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے، یعنی 10:30 سے پہلے، اور سپہر آفٹرنون کو بولتے ہیں، اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی یعنی کہ وسیع و عریض، ٹھیک ہے، وسیع و عریض چوڑی چکلی یعنی کہ کھلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے، یعنی ایک ایسے دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک یعنی کہ گھاس پھوس، ٹھیک ہے، گھاس پھوس بحال آیا ہو۔ یعنی کہ جس طریقے سے ایک دریا اوپر سے نیچے کی طرف بہ رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑے ایک ریلے کے ساتھ اس کے اندر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو شاعر مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور صبح جب دفتر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سڑک جو ہے وہ ایک دریا کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صبح جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر، روڈز کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت یعنی کہ آفٹرنون کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا، یعنی زمین کی گرمی کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے، یعنی جوتوں کے اندر جو سول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوتے کے اندر جو سول نہیں ہوتا، جس کو ہم لوگ شو سول بولتے ہیں، پتاوا جو ہوتا ہے، جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے، یعنی کہ جھلس جانا، یعنی جیسے آگ سے کوئی چیز جھلس جاتی ہے، آگ جب شدید پکڑ کے ساتھ کسی چیز کو لگتی ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھلس جاتی ہے۔ یعنی شاید مصنف یہ کہتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جوتوں کے اندر جو تلوے تھے وہ جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ زمین کے اوپر، سڑک کے اوپر جو پانی چھڑکنے والی گاڑی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیہ کی، میونسپلٹی کی گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات یعنی کہ ببلز اٹھ رہے تھے۔ اب یہاں سے ہمارے پاس جو افسانے کا مرکزی کردار ہے، افسانے کا مرکزی کردار وہ یہاں پر انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ شریف حسین کلرک، درجہ تم، یعنی کہ جس طرح آج کل ماڈرن ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ یو ڈی سی کلرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایل ڈی سی کلرک ہوتے ہیں۔ یو ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ اپر ڈویژن کلرک، اور ایل ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ لوور ڈویژن کلرک۔ تو اس زمانے میں جو درجہ اول کا کلرک ہوتا تھا اس کو، یعنی یو ڈی سی کو درجہ اول کا کلرک کہا جاتا تھا، اور جو لوور ڈویژن کا کلرک ہوتا ہے، یعنی کہ جو جونیئر کلرک ہوتا ہے، اس کو درجہ دوم کا کلرک کہا جاتا تھا۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول بولتے ہیں روٹین کو، معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک یعنی اس بڑے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا
جہاں سے تانگے والے، اب تانگا کیا ہے، پرانے زمانے میں ٹانگا چلتے ہوتے تھے، گھوڑا اور گھوڑے کے پیچھے ایک ریڑھی ہوتی تھی جس کے اوپر لوگ بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے یعنی گھر واپس آتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا، ایک ایسا مزہ تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں تنخواہ ملی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی عیاشی کر لیتے ہیں، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول یعنی روٹین سے ہٹ کر تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ اب آنا کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت جس طرح 100 روپے کے نوٹ میں 100 روپے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں۔ 1 روپے کے اندر کتنے آنے ہوتے ہیں؟ 16 آنے ہوتے ہیں، اور 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کرنسی ہے، جس طرح $1 کے اندر 100 سینٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ پرانا زمانہ ہے، ظاہری بات ہے اس وقت 5 روپے بھی بہت بہت قیمتی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جیب میں یعنی تنخواہ ملے ہوئے 8 دن ہو چکے ہوئے تھے، یوزلی جو سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں ان کی تنخواہ پہلے 2-3 دنوں میں ہی خرچ ہو جاتی ہے، لیکن آج کے خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی، اب اس کی جیب میں پیسے کیوں بچے ہوئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے یعنی کہ اپنے ان لاز میں چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان لاز چلی گئی تھی اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے، یعنی دفتر میں جو مٹھائی والا ہوتا ہے اس کو حلوائی کہا جاتا ہے، دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر، پوری آپ کو پتہ ہی ہے جیسے حلوہ پوری ہوتی ہے، 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی، یعنی کہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا یا اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کو وہ کسی سستے سے ہوٹل میں کیا کر لے گا، اسٹے کر لے گا۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی، مطلب بالکل وہ ہی واز کیئرلیس، مطلب فری، جب بندہ فری ہوتا ہے تو پھر بندہ آرام سکون سے اپنا فری ٹائم گزار رہا ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی ایسا اثاثہ، اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ قیمتی دولت ہوتی ہے، ایسٹ۔ گھر میں کوئی ایسا اثاثہ نہیں تھا جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، یعنی جس کی چوکیداری کرنی پڑتی، جس کا خیال رکھنا پڑتا، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں، ٹولی کیا ہوتا ہے؟ ٹولی گروہ کو بولتے ہیں، گروہ، جب ایک گروہ بنا کر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک ٹولی کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں اور اس میں ٹائپسٹ، اب یہ ڈفرنٹ کیا ہے، دفتر کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ٹائپسٹ جو ٹائپ کرنے والا ہوتا ہے، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، ڈسپیچر وہ بندہ ہوتا ہے جو دفتر کے اندر ایک دفتر سے دوسرے دفتر جو ڈاک ہوتی ہے، پوسٹ ہوتی ہے، وہ لے کر جاتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ، ادنا کا مطلب معمولی اور اعلیٰ کا مطلب بہترین، ادنا و اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ یعنی کہ ان کا اٹائر، ان کا گیٹ اپ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ مگر بعض ٹائپ یعنی کچھ قسم کے لوگ جو تھے وہ خاص طور پر نمایاں تھے، یعنی کہ ویزیبل تھے، ڈومیننٹ تھے۔ سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیض، آستین کس کو بولتے ہیں؟ آستین جو ہے وہ در حقیقت آپ کا جو آپ کی جو سلیوز ہوتی ہیں ان کو آستینیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سلیوز ہوتے ہیں ان کو، آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نیکر۔ اب زین کیا ہے؟ یہ کپڑے کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، خاکی آپ کو پتہ ہے جو خاکی کلر ہوتا ہے، براؤن کلر ہوتا ہے، خاکی زین کے نیکر، نیکر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی جو شارٹ ہوتی ہے، جو شارٹ آپ کا کچھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ خاکی زین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر سولا ہیٹ رکھے۔ اب سولا ہیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت گرمی سے بچانے والا ایک ہیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے اکثر انگریزوں کو گرمیوں کے اندر ہیٹ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سر پر سولا ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے، توند کس کو بولتے ہیں؟ جو پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو توند کہا جاتا ہے، یعنی جو ٹڈی نہیں نکلی بھی ہوتی، بڑی بڑی توندوں والے بابو۔ بابو یہاں پر در حقیقت کس کو کہہ رہا ہے؟ جو کلرکس ہیں ان کو بابو، یعنی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کلرکس ہوتے تھے ان کو بابو کہا جاتا تھا۔ بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے یعنی کہ چھتری کھولے، منہ میں بیڑی۔ اب بیڑی جو ہے وہ نسوار کی طرح کا ایک یعنی کہ ایک نشہ ہوتا ہے، جیسے سگریٹ ہے، نسوار ہے، بیڑا ہے، اس طرح سے۔ بغلوں میں، یعنی بغل کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آرم پٹس میں، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے، یعنی فائلوں کے جو بنڈلز ہیں وہ دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب قریب یعنی تقریباً ہر روز اس امید میں ساتھ لے کر جاتے کہ جو گتھیاں، یعنی کہ جو گتھی کس کو بولتے ہیں؟ گتھی در حقیقت جو ایک اہم کام ہوتا ہے، جو ایک پزل ہوتی ہے اس کو گتھی کہا جاتا ہے۔
تو گتھی سلجھانا ایک محاورہ ہے، یعنی کہ کسی مشکل چیز کو حل کرنا۔ تو ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے کر جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غول غباڑے میں، یعنی دفتر کے شور شرابے میں نہیں سلجھا سکے، یعنی کہ وہ کام جو وہ دفتر کے شور شرابے میں نہیں کر سکے، ممکن ہے کہ گھر کی یکسوئی میں، یعنی کہ گھر کی یکسوئی کس کو بولتے ہیں؟ کنسنٹریشن کو بولتے ہیں، کہ ممکن ہے کہ گھر کی یکسوئی میں یا گھر کے جو کنسنٹریٹڈ ماحول میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے، یعنی ان کا کوئی حل سمجھ میں آ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کیا ہوتا ہے؟ گھر کے جو کام ہوتے ہیں، مطلب گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، جو ہاؤس چورز ہوتے ہیں، ان کو گرہستی کہا جاتا ہے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز وہ یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا، یعنی کہ وہ کام ساتھ لے کر آتے لیکن گھر میں بھی وہ کام نہ کر سکتے، تو جیسے وہ فائلیں اٹھا کر آتے تو اسی طریقے سے فائلیں اٹھا کے وہ واپس چلے جاتے، تو وہ یعنی کہ مفت کا بوجھ ہی ایک طرح سے اٹھانا ہوگا۔ بعض منچلے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو منچلے کہا جاتا ہوتا ہے، بعض منچلے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، یعنی کہ کچھ جو نوجوان جن کو نہ تانگے کی فکر ہے، نہ ان کے پاس سائیکل ہے، نہ ان کے پاس کوئی چھتری ہے، تو ہر چیز سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا، جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ وہ بٹن ٹوٹ گیا تو بٹن لگوانے کے بھی پیسے نہیں ہے، تو سیفٹی پن سے یعنی کہ جو بٹن ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال، یعنی کہ جس طرح مردوں کے چھاتی کے اوپر بال ہوتے ہیں، چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر یعنی پسینے میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ جو ہے وہ در حقیقت ریکروٹ کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے۔ ریکروٹ کا مطلب ہوتا ہے جو نیولی انڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کی نئی نئی نوکری ہوئی ہوتی ہے، ان کو ریکروٹس کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ریکروٹ کہتے ہیں، اور اس کی پھر اردو کے اندر بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ رنگروٹ ہے۔ نئے رنگروٹ سستے، سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے، بد قطع یعنی کہ بدصورت، یعنی جو عجیب و غریب قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، بد قطع سوٹ پہنے اس گرمی کے عالم میں واسکوٹ اور نیک ٹائی آپ کو پتا ہے نا جو نیک ٹائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیک ٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں یعنی کوٹ کی اوپر والی جیب میں دو دو تین تین فاؤنٹین پین اور پینسلیں لگائے، خرامہ خرامہ یعنی خرامہ خرامہ بڑے مزے سے چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مادری زبان جو مدر لینگویج ہوتی ہے، مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے، آمادہ تھے۔ اس کی وجہ وہ تمانیت نہ تھی، تمانیت بولتے ہیں سکون کو، کہ وہ جو لہجہ بگاڑ کر وہ غیر زبان یعنی انگریزی بول رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لیے انگریزی بول رہے تھے کہ جیسے اب کوئی بھی آپ نئی زبان سیکھتے ہیں، تو جب آپ نئی زبان سیکھ لیتے ہیں تو اس کو بولنے میں آپ کو ایک سکون ملتا ہے، تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ تمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے کے بعد اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے یعنی مجبور کرتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور وہ باہم مطلب آپس میں بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے یعنی کہ پریکٹس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو اب دفتر میں اپنے باسز کے ساتھ انگریزی بولنی پڑتی تھی، تو اس لیے وہ در حقیقت آپس میں انگریزی بول کے انگریزی بولنے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے اور نا تجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھیں۔ مسیں بھیگنا بھی ایک محاورہ ہے۔ مسیں بھیگنا کا مطلب ہوتا ہے جب لڑکوں کی مونچھیں آتی ہیں، نوجوان یعنی کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ٹین ایج میں وہ جو آپ کی پتلی پتلی مونچھیں آنا شروع ہوتی ہیں، پتلی پتلی داڑھی آتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں مس بھیگنا۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ایسے کم عمر بھولے بھالے اور ناتجربہ کار بھی تھے، جن کی ابھی مسیں بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھیں، یعنی کہ جن کی ابھی داڑھی اور مونچھوں کے اوپر باقاعدہ طور پر بال بھی نہیں آئے تھے، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ بیٹا پرانا زمانہ تھا، اس ٹائم بھی یہ ہوتا تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد ہی فوری طور پر لوگ جو ہے وہ جاب ڈھونڈنے لگ جاتے تھے، اور لوگوں کو میٹرک کے بعد جاب مل بھی جاتی تھی۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس میں کم عمر بھولے بھالے اور ناتجربہ کار لوگ بھی تھے، اور ایسے عمر رسیدہ یعنی بوڑھے، جہاں دیدہ جنہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہو، جہاں دیدہ ایک ایسے آدمی کو بولتے ہیں جس نے دنیا دیکھی ہو، یعنی تجربہ کار، گھاگ تجربہ کار آدمی کو بولتے ہیں۔ ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی، جن کی ناک پر سال ہا سال یعنی کئی سالوں تک اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔
तो सड़क के उतार चढ़ाव देखने से क्या मुराद है कि उस सड़क पर सफर करते हुए जिन्हें 25-25, 30-30 साल हो गए थे। बेशतर ज्यादातर कारकुनों यानी कि काम करने वालों की पीठ में, यानी पीठ आपकी जो कमर होती है उसको बोलते हैं, पीठ में गुद्दी के पीठ में गुद्दी में, गुद्दी क्या होती है जो आप जिसको पंजाबी में खुद्दी बोलते हैं, ये जो आपका यानी कि गर्दन का जो बैक वाला यानी जो बैक नेक होती है, बैक नेक जहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है और आपका सर शुरू होता है, उसको गुद्दी कहा जाता है। पीठ में गुद्दी में जरा नीचे खाम सा आ गया था, यानी झुकाव आ गया था। जब जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि आपकी गर्दन थोड़ी सी झुक जाती है। पीठ में गुद्दी में जरा नीचे खामसा आ गया था और कुंद उस्तरों से, कुंद क्या होता है? कुंद दर हकीकत एक तो होता है ना जो तेज उस्तरा होता है, उस्तरा ब्लेड को कहा जाता है। कुंद यानी कि जो उस्तरा खराब हो, जो यानी कि जिसकी आप कह सकते हैं कि ब्लेड जो है वो इस्तेमाल हो होकर जो है वो आहिस्ता हो गया हो, मांद पड़ गया हो, तो ऐसा उस्तरा जो है वो कुंद उस्तरा कहा जाता था। जैसे छुरी नहीं होती, एक तो छुरी नई छुरी होती है जो फौरी तौर पर जिससे आप चीजें काट लेते हैं, फिर आप जब छुरी को इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर ये होता है कि एक टाइम आता है कि छुरी जो है वो सही तरीके से काट नहीं सकती, तो ऐसी छुरी को फिर कुंद छुरी कहा जाता है। ठीक है, कुंद उस्तरों से मुतवातर, मुतवातर यानी कि लगातार दाढ़ी मूंडते रहने के बायस उनके गालों और ठोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थी, जिन्होंने बेशुमार नन्ही फिंसियों की यानी कि पिंपल्स की शक्ल इख्तियार कर ली थी। जब आप पुराने उस्तरे से शेव करते हैं तो वो चूंकि उस्तरा सही तरीके से आपको की शेव नहीं करता, फिर आपको जोर लगाना पड़ता है, तो जोर लगाने से फिर क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज होती है और स्किन के ऊपर फिर क्या निकल आती हैं? पिंपल्स निकल आते हैं। पैदल चलने वालों में बतेरे लोग, बतेरे मतलब ज्यादातर लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर को जितने रास्ते जाते हैं उनका फासला कितने हजार कदम है। यानी जब आप एक ही यानी कि रास्ते के ऊपर बार बार सफर करते हैं तो आपको इवन उसके कदम भी याद हो जाते हैं। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन यानी अफसरों का जो बुरा रवैया होता है या मातहतों की यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी नालायकी पर नाला यानी कि नाराज नजर आता है। इस तरह आमतौर पर दफ्तरों में होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट से नाराज होते हैं और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपने अफसरों से क्या होते हैं? नाराज होते हैं। तो ये सारा एक तरह से कह सकते हैं कि मुसन्निफ ने अब तक आपको एक बैकग्राउंड दिया है पूरी कहानी का, कि किस तरह का एनवायरनमेंट था, किस तरीके के लोग थे, किस तरीके की सेटिंग्स थी, किस तरीके का एनवायरनमेंट था, किस तरीके के हालात थे। अब मुसन्निफ कहते हैं कि एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने इकन्नी, इकन्नी यानी कि एक आना, ऊपर मैंने आपको बताया कि 1 रुपए के अंदर कितने आने होते हैं? 16 आने होते हैं। एक आना निकालकर कोचवान को, कोचवान कौन था? वो जो तांगे का तांगा चलाने वाला था, तांगे का जो ड्राइवर होता है उसको कोचवान कहते हैं। शरीफ हुसैन ने इकन्नी निकालकर कोचवान को दी और शहर की बजाय और घर की बजाय शहर की जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिरदा गिर्द, गिरदा गिर्द यानी कि सीढ़ियों के आसपास हर रोज शाम को कोहना फरोशों, कोहना बोलते हैं पुरानी चीज को, कोहना फरोश यानी कि जो पुरानी चीजें बेचने वाले होते हैं, और कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी और मेला सा लगा रहता था। अभी भी जिस तरह आपके वो लंडा बाजार होता है या शहरों के अंदर आपने देखा होगा कि लोग बैठकर पुरानी चीजें बेच रहे होते हैं और वहां पे लोग जो है वो इकट्ठे हुए होते हैं। दुनिया भर की चीजें और हर वजह यानी हर तर्ज और हर कुमाश यानी कि हर पेशे के लोग यहाँ मिलते थे। अगर मकसद खरीदो फरोख्त ना भी हो तो भी यहाँ और लोगों को चीजें खरीदते, मूल तूल करते देखना बजाय खुद यानी कि इन इट सेल्फ, बजाय खुद का मतलब होता है इन इट सेल्फ एक पुरलुत्फ यानी कि मजेदार तमाशा। कि कुछ लोग होते हैं ना, वो उन्होंने कुछ खुद तो नहीं खरीदना होता, लेकिन वो बस वो देख रहे होते हैं कि अच्छा लोग किस तरीके से चीजें खरीद रहे हैं, कौन कौन क्या खरीद रहा है, किस तरीके से लोग भाव ताव कर रहे हैं, मोल तोल करना यानी कि बार्गेन करना। अच्छा, शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, हकीम कौन होते हैं? वो जो यानी बैठ के वो बेच रहे होते हैं डिफरेंट तरह की दवाइयां वगैरह, ये इस तरह से बेच रहे होते हैं। सन्यासी, सन्यासी दर हकीकत ये जो नजूमी टाइप लोग होते हैं। तावीज गंडे बेचने वाले सियाणों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के झुमगट्टों, झुमगट्टा यानी कि हुजूम के पास एक एक दो दो मिनट रुकता। सैर, सैर का मतलब होता है जी भरकर,
سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ کباڑی کون سے ہوتے ہیں؟ جو آکشنیئرز ہوتے ہیں، پرانی چیزیں خریدتے ہیں، پرانی چیزیں بیچتے ہیں، ان کو کباڑی کہا جاتا ہے۔ یعنی شریف حسین جو ہے وہ مختلف طریقوں طرح کے لوگوں کے اندر سے ان کو آبزرو کرتا ہوا وہ کباڑیوں کی دکانوں کی طرف جا نکلا۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک کے صنعت کا یعنی کہ کاریگری کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ یعنی اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کباڑیوں کے ہاتھ جب چیز لگتی ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو وہ بکتے 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 بعض دفعہ چیزوں کی اپنی اصلی حالت جو ہے وہ باقی ہی نہیں رہتی۔ اچھا، چینی کے ظروف۔ چینی کیا ہوتا ہے؟ چینی در حقیقت جو چائنا کلے جس کو کہا جاتا ہے، تو برتن ہوتی ہے، یعنی برتن بنانے کا ایک ایک مٹی ہوتی ہے۔ چینی کے ظروف یعنی کہ چینی مٹی کے برتن اور گلدان۔ گلدان کیا ہوتے ہیں؟ جو ویس نہیں ہوتے، یہ جو پھولوں والے گلدان ہوتے ہیں جس میں پھول رکھتے ہیں۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے۔ چوکھٹا کیا ہوتا ہے؟ چوکھٹا ایک چھوٹی سی چارپائی ہوتی ہے، وہ جو چھوٹا سا پیڑا جس کو پنجابی میں پیڑا بولتے ہیں۔ گراموفون کے کل پرزے یعنی کہ اسپیئر پارٹس، کل پرزے اسپیئر پارٹس کو کہا جاتا ہے۔ جراحی کے آلات، جراحی سرجری کو بولتے ہیں۔ ستار، گٹار کی طرح کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ بھس بھرا، یہ یہاں پہ تھوڑا سا جب میں نے اس کا پی ڈی ایف بنایا تو شاید یہ مٹ گیا۔ بھس بھرا ہرن یعنی کہ بھس بھرا یعنی کہ اسٹافڈ، جس طرح اسٹاف ٹوائز نہیں ہوتے تو اس طریقے کا ایک اسٹافڈ ہرن۔ پیتل کے لمڈھینگ، لمڈھینگ جو ہے وہ سیگلز کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیتل کے بنے ہوئے وہ جو لمڈھینگ، جو سیگل نہیں ہوتا بگلا ہوتا ہے، اس کو لمڈھینگ بولتے ہیں۔ پیتل کے لمڈھینگ۔ بدھ کا یعنی کہ بدھ سے مراد کیا ہے؟ گوتم بدھ ہے۔ گوتم بدھ جو کہ چائنا اور تبت اور یہ جو ایشیا ہے یہاں کا ایک بہت بڑا فلاسفر بھی تھا، اسکالر بھی تھا، ایک ریلیجیس فگر ہے وہ، جس کو مہاتما بدھ بھی کہا جاتا ہے، گوتم بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ نیم قد، نیم قد یعنی کہ چھوٹے قد کا ایک مجسمہ۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اگر آپ کسی بھی کباڑ کی دکان پہ جائیں یا کسی بھی اینٹیک شاپ پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ جاتی ہیں۔ اب یہاں سے کہانی کے اندر کلائمیکس آتا ہے۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر، سنگ مرمر کس کو بولتے ہیں؟ ماربل کو بولتے ہیں۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے، مقبرہ بولتے ہیں جو قبر کا کے اوپر جو ایک چھوٹا سا دربار بنایا جاتا ہے اس کو مقبرہ کہا جاتا ہے، کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری۔ بارہ دری یہ بیسیکلی ایک آرکیٹیکچر ہے۔ آپ کو لاہور کے اندر بھی بارہ دری نظر آ جائے گی، شیخو پورہ میں بھی، مختلف اور شہروں کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بہت زیادہ بارہ دریز ہیں۔ تو بارہ دری در حقیقت ایک بیٹھک ہوتی ہے جس کے اندر 12 دروازے ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وینٹیلیشن کا جو پوائنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی عمارتیں جو تھی وہ بنائی جاتی تھی تاکہ ہر طرف سے ہوا وغیرہ آتی رہے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ماربل کا ٹکڑا ہے وہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا تھا۔ اس کا طول یعنی کہ لمبائی یعنی کہ لینتھ کوئی 1.25 فٹ یعنی کہ 1.25 فٹ، اور عرض یعنی کہ اس کی جو چوڑائی تھی وہ کیا تھی؟ 1 فٹ تھی، یعنی کہ وہ 1.25 فٹ لمبا تھا اور 1 فٹ کیا تھا؟ چوڑا تھا، چھوٹا سا جس طرح ایک ماربل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے یعنی کہ ایسی کاریگری سے، ایسی باریکی سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے، کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، کہ مطلب کتنی اس کی قیمت بتائے گا، قیمت دریافت کی یعنی قیمت پوچھی۔ تو اس نے ایسے ہی شریف حسین نے ہوتا نا کہ مطلب آپ نے لینا شینا نہیں ہوتا، بس اہم ہی آپ قیمت پوچھ لیتے۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، یعنی کباڑی نے اس کی جو قیمت تھی وہ کچھ بہت زیادہ نہیں بتائی تھی، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ تو کباڑی نے کہا کیوں حضرت جلدی ہے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ یہ پرانے زمانے کی اردو ہے۔ اس نے کہا کیوں بھائی جا رہے ہو، بتاؤ آپ کتنے پیسے دو۔ اب شریف حسین جو تھا وہ رک گیا، اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق مطلب وہ اپنی کیوریاسٹی کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے پوچھا، اس نے سوچا کہ دام اس قدر کم بتاؤ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ تو اب اس نے کہا یار اب تو میں پھنس گیا ہوں، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کی قیمت اتنی کم بتاتا ہوں کہ کباڑی خود ہی کہے گا نہیں یار اتنے میں تو میں نہیں دیتا۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے۔ کنگلا کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔
جو دکانداروں کا وقت ضائع کرنے اور اپنی ہرس یعنی کہ اپنا لالچ پورے کرنے آیا، یا نہیں؟ تو وہ اس نے کہا یار میں اس کی قیمت کم بتاتا ہوں کم از کم، ورنہ اس کو یہ تو نہ لگے کہ میں تو صرف ونڈو شاپنگ کرنے آیا ہوں، ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ اب اس نے قیمت کتنی بتائی تھی؟ 3 روپے، تو اس نے کہا میں 1 روپیہ بتاتا ہوں، تو مطلب اتنی کم بتاتا ہوں کہ وہ خود ہی کہے گا کہ نہیں اتنے میں نہیں دے سکتا، تو چلو میں بس چلا جاؤں گا، ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجل ہو جائے، یعنی کباڑی کی نظروں سے ہٹ جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی، مطلب اس نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں، اچھا لے جائیے۔ مطلب اس نے تھوڑی سی بارگیننگ کی کباڑی نے، اس نے کہا چلو 1.25 روپیہ دے دو، یعنی 1 روپیہ سے تھوڑے سے زیادہ دے دو، اچھا چلو یار 1 روپیہ میں دے دو۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، یعنی میں 1 روپیہ سے بھی کم قیمت بتا دیتا۔ اب لوٹنے کے سوا یعنی واپس مڑنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا، مطلب اس کے علاوہ اس کے پاس اب واپس مڑنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھی۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری یعنی کہ اس ماربل کے ٹکڑے کو دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص یعنی ذرا سی بھی خرابی نظر آئے تو اس سودے کو یعنی کہ اس ڈیل کو منسوخ کر دے، یعنی کہ کینسل کر دے۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف یعنی کہ ایک استعمال اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، اب یہ یہاں سے بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے کہ خدا کے کام بڑے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب۔ اب یہ اس کے دل کے اندر جو ہے یہ ساری جو تھاٹ ہے نا اس کے ذہن کے اندر آ رہی ہے، یہ یعنی کہ وہ جو شریف حسین ہے اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے خدا کے کام بڑے عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، کیا عجب کہ مطلب کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے دن پھر جائیں، یعنی کہ اس کے حالات بدل جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 روپے سے بڑھ کر 400 ہو جائے، 400 روپے ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک کی صحیح۔ تو کیا ہوتا ہے کہ درجہ دوم کلرک ہوتا ہے، پھر درجہ اول کا کلرک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہیڈ کلرک ہوتا ہے، پھر سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک پوری ایک چین آف کمانڈ ہے۔ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پتا میں ترقی کرتا کرتا ایک بہت بڑا افسر بن جاؤں۔ تو پھر اسے ساجھے کے مکان میں، یعنی ساجھے کا مکان کیا ہوتا ہے؟ جو شیئرنگ جو شیئرڈ لیونگ ہوتی ہے، شیئرڈ لیونگ۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بلڈنگ ہوتی تھی اور ایک بلڈنگ کے اندر جیسے ایک گھر کے اندر ڈفرنٹ کمرے ہوتے ہیں، تو آپ جو سمجھیں کہ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ پورا گھر آپ کرائے پہ لیتے ہیں یا اس کا ایٹ لیسٹ ایک پورا پورشن لیتے ہیں اور اس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر کمرے کے اندر ایک ایک بندہ رہ رہا ہوتا تھا۔ تو ایسی جو لیونگ ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ساجھے کا مکان، شیئرڈ لیونگ۔ یعنی اب اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ کسی پورشن میں رہتے ہیں، اپر پورشن میں یا لوور پورشن میں، اوپر والا پورشن کسی اور کے پاس ہے، نیچے والا کسی اور کے پاس ہے، یا آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور آپ نے اپنا ایک پورشن کرائے پہ دیا تھا، تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ ساجھے کا مکان بن جاتا ہے۔ پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے، یعنی اپنا نام لکھوا کے دروازے کے باہر نصب کر دے، یعنی دروازے کے باہر لگا دے، جس طرح نیم پلیٹ ہوتی ہے گھر کی۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف یعنی بالکل فضول سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اسی قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر وہ نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی، یعنی کہ بہت بڑی کیا ہوتی؟ غلطی ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا بلبلہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ جب نئی نئی آپ کی نوکری ہوتی ہے، نیا نیا آپ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل یعنی کہ یوز لیس ایفرٹ، یعنی کہ ایک ایسی کوشش جس کا کوئی فائدہ نہیں، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں یعنی اس کی طبیعت میں سکون آ چلا، مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی تھی، یعنی اس کی جو فیلنگز ہیں وہ ان کو کیا کر دیا تھا؟ ایک طرح سے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند اچھے خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر
یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش وہ جو پتھروں سے چیزیں بناتے ہیں، سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے بہت مہارت سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے، یعنی اس کا نام لکھ کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوش نما یعنی خوبصورت بیلیں بنا دی. اس طرح ڈفرنٹ آپ اس کے اوپر بیلیں بنا دیتے ہیں، پھول بوٹے بنا دیتے ہیں. سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دیکھ کر، یعنی سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی. لوور مڈل کلاس کا آدمی تھا نا، تو جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہ جی اپنا نام لکھا ہوا کہیں دیکھ لیا. زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف کیا ہوتے ہیں؟ بڑے 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 فونٹ، بڑے فونٹ میں، یعنی کہ بڑا بڑا کر کے، جب آپ کوئی بھی نام بڑا کر کے لکھتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے جلی حروف میں. جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا. سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اب وہ کیا بن گیا، وہ ٹکڑا جو تھا وہ کیا بن گیا. جب کسی بھی ٹکڑے کے اوپر آپ نام لکھ دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ کتبہ بن جاتا ہے. تو اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال دے. مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب، نامعلوم پردہ، ایک نامعلوم جھجک جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا کہ مطلب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا نام لکھا ہوا دیکھے. مطلب اس کو ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ بس وہ تھوڑا سا اس میں جھجک آ گیا. شاید وہ راستوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے خیالات کو نہ بھانپ لے جائیں، یعنی اس کے خیالات نہ جان جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے، یعنی کہ اس کے دماغ پر چھائے ہوئے تھے. گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر، یعنی کتبے کی خوبصورت تحریر پر گاڑے. دھیرے دھیرے سے آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگا. بالائی منزل میں، یعنی اوپر والے فلور پر اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا. جیب سے چابی نکالی، قفل قفل بولتے ہیں تالا، تالا کھولنے لگا. پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا، یعنی پہلی مرتبہ اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کے مکان کے باہر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے. اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے. ان کے لیے تو بڑا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر میں پڑے. یعنی آپ سیکنڈ فلور پہ آپ نے ایک کمرہ لیا ہوا رینٹ پہ، اس کمرے کے باہر اگر آپ لگاتے بھی ہیں کتبہ تو اس کا کیا ہی فائدہ ہوگا. مطلب اس طرح کی جو نیم پلیٹس ہوتی ہیں وہ تو آپ ایک بڑے مکان کے باہر لگاتے ہیں نا، تاکہ کوئی دیکھے تو پتہ بھی چلے نا. قفل کھول کر، یعنی تالا کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں. اس کے ایک حصہ مکان میں دو کوٹڑیاں دو کوٹڑیاں مطلب 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا. الماری صرف ایک ہی کوٹڑی میں تھی مگر اس کے کیواڑ نہیں. مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح اس کی لیونگ کس طریقے کی ہے. مطلب 2 چھوٹے کمرے ہیں اور الماری صرف ایک ہی کمرے میں، اور اس الماری کے بھی دروازے نہیں. بالآخر اس نے کتبے کو اس بے کیواڑ کی، یعنی بغیر دروازے والی الماری میں رکھ دیا. ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اسی کتبہ پر پڑتی. امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی، یعنی کہ سبز باغ دکھانا ایک محاورہ ہوتا ہے. یعنی اس کے ذہن کے اندر بڑے بڑے خیالات آتے اور دفتر کی مشقت کی، یعنی دفتر کی محنت کی تکان، یعنی تھکاوٹ کسی قدر کم ہو جاتی. دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا طلبگار ہوتا کہ جب اس کے کسی کولیگ کو اس کی کوئی مدد چاہیے ہوتی تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی. مطلب اس کو لگتا ہے یار میں تو کوئی بڑی چیز ہوں کہ لوگ مجھ سے جو ہے نا وہ مدد مانگ رہے ہیں. جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں یعنی خواہشیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، یعنی اس کے سینے میں نا ہلچل مچ جاتی. افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم، کہ کبھی افسر اس کو اگر مطلب پیار سے دیکھ لیتا تو اس کا نشہ اسے 8 دن رہتا. مطلب کبھی افسر اس کی تعریف کر دیتا تو 8 دن تک وہ اس میں خوش رہتا. جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، یعنی اپنے خیالوں میں گم رہا. نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا. رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیا میں رہتا. مگر ان کے آنے کی دیر تھی، یعنی اس کے بیوی بچوں کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو فراغت ہی رہی نہ وہ سکون ہی ملا. ایک بار پھر گرہستی کے فکروں نے، یعنی گھر کے کاموں کے فکروں نے
ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دھندلی پڑ گئی۔ کیا مطلب کہ وہ جو اس کے ذہن کے اندر خیالات آئے تھے، اس کے اندر ذہن کے اندر ڈفرنٹ پلانس آئے تھے، تو آہستہ 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 وہ اس کے ذہن سے مٹ گئے۔ کتبہ سال بھر اسی بے کی باڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کی باڑ کی الماری تک بخوبی یعنی بڑے آرام سے پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق میں ہی پڑا رہا۔ جب گرمیوں کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے یعنی کہ لکڑی کے اس پرانے باکس میں رکھ دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھی۔ غریبوں کے گھروں میں آپ جائیں نا تو آپ کو اسی طریقے کا ٹوٹا پھوٹا سا ایسے کباڑ آپ کو جو ہے نا وہ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی لطیفہ غیبی یعنی کہ اللہ تعالی کی مرضی سے نصیب ہوتی ہے۔ لطیفہ غیبی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، یعنی کڑی محنت جھیلنے یعنی سخت محنت کرنے سے اور اپنی جان کھپانے سے۔ اس نے کہا یار ترقی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، محنت کرنے سے ترقی نہیں ہوتی۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس یعنی ہر دوسرے سال 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانے کو۔ پے در پے یعنی کہ لگاتار مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام بلبلے یعنی ترقی کے تمام خواب نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی یعنی مٹ چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری یعنی کہ پرانی پرفارمنس کا خیال رکھ کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر یعنی ٹیمپوریرلی درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا۔ اب وہ درجہ دوم کا کلرک ہے، لوور ڈویژن کا کلرک ہے، تو ایک سینئر کلرک چھٹی پر جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ نیک ہے تو 3 مہینے کے لیے اس کو عارضی طور پر جو ہے اس کی جگہ پر لگانا ہے۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہیں کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ خوشخبری بیوی کو یہ مجدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا، یعنی وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ وہ پیدل ہی جناب وہ گھر کی طرف بھاگا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنا سکے کہ بھائی میری پروموشن ہو گئی۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے یعنی جو آکشن ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے پرانی چیزیں ملتی ہیں، اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں یعنی سوئی ہوئی خواہشیں جاگ اٹھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈانٹ کے کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا، یعنی میز پر اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، بہت مشکل تھا، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر مطلب بہتر کارگزاری یعنی کہ پرفارمنس دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا یعنی کہ ڈبل کام کرتا۔ اپنے ماتحتوں کو یعنی اس کے جو جونیئرز تھے اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں ورک رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ مطلب اتنا وہ ڈنکی ورک کر رہے ہیں پھر بھی وہ خوش ہے۔ ہاں جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ جب وہ سوچتا کہ یار 3 مہینے بعد تو وہ واپس آ جائے گا تو تم پہ تھوڑا اداس ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، اب اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد یعنی اپنی چھٹی کا دورانیہ بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے کبھی بھی نہ آئے۔ مطلب اس کا دل کر رہا ہے یار کسی طریقے سے نا یہ مجھے اب عارضی طور پر بھی ترقی ملی ہے نا کبھی یہ میری پرماننٹ ہو جائے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی نہ بیمار ہی پڑا۔ اس کے بعد 2 دن گزرے اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے یعنی اداسی کے دن تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر یعنی کہ بدتر پہلے سے ابتر محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی کام میں مطلق مطلب بالکل نہ لگتا تھا۔
مزاج میں آلکس، آلکس بولتے ہیں سستی کو، پروکریسٹینیشن، تو اس کی طبیعت میں آلکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا، مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور یعنی افسروں کا غصہ جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ مطلب اب پہلے اداس اداس تھے، لیکن جب افسروں نے جب اس کو اس کی بےزتی کی کہ بھائی تو کام کیوں نہیں کرتا، تو آٹومیٹیکلی پھر کیا ہوا، اس کی طبیعت جو ہے وہ درست ہو گئی۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا، یعنی 6 گریڈ میں تھا، اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی یعنی کہ جو درمیان والی جو یعنی کہ بڑا بیٹا، پھر اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا، اور جو درمیان والا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو منجلا کہا جاتا ہوتا ہے۔ منجلی لڑکی یعنی کہ جو درمیان جس کی یعنی کہ جو سینٹر والا بچہ تھا، یعنی کہ پہلے نمبر پہ بڑا لڑکا تھا، پھر بیٹی تھی، پھر چھوٹا بیٹا تھا، تو درمیان والا کیا ہو گیا، منجلا ہو گیا، جس کو مڈل چائلڈ بولتے ہیں۔ تو مڈل چائلڈ جو ہے اس کو منجلا کہا جاتا ہوتا ہے۔ اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا یعنی کہ جو سلائی کڑھائی ہوتی ہے وہ سیکھتی، اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا، چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ یعنی خطرہ رہتا تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دی۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی کوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانہ یعنی جو کچن ہوتا ہے، کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں یعنی اس بڑی کھڑکی میں رکھ دیا جس میں روزمرہ استعمال کے برتن پڑے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اٹھا کر دھویا پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا، اور اس کی جگہ کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا یعنی کہ بدصورت معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ پھولوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی، اور ساری کوٹڑی دہک اٹھی تھی یعنی کہ چمک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے، اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب وہ جو سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ جو بوڑھے امپلائیز تھے، تو اب وہ شریف حسین بھی اس ایج کو پہنچ چکا ہے۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی، فارغ البالی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو ٹینشن فری لائف جو ہوتی ہے نا، جس میں آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو ایسے لائف کے فیز کو فارغ البالی کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی کام کی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواب وہ کوئی اور کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکری کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ مطلب وہ ساری بات ہے، جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جب آپ کے پیرنٹس اس عمر میں ہیں، تو مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے پیرنٹس کو یہی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ یار آپ کی فیسیں دینی ہے، آپ کو پڑھانا ہے، پھر آپ کی شادیاں بھی کرنی ہے، وغیرہ تھنگز لائک دیٹ۔ تو یہ ایسی ٹینشن ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بعض اوقات اپنے جو پرسنل جو می ٹائم ہوتا ہے، یا جو اپنی پرسنل تھاٹس ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے انسان جو ہے وہ بھول ہی جاتا ہے۔ 55 برس کی عمر میں یعنی 55 ایئرس کی ایج میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، جو گوڈاؤن ہوتا ہے، جو اسٹوریج ہاؤس ہوتا ہے، اس میں کام کرتا تھا۔ چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرس جو انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے، تو انٹرس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ یعنی 150 روپے مہینے کے آس پاس آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی، میرے ایسا خاصا ان کی لائف گزرنے لگی۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار یعنی کہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار شروع کرنے کا بھی ارادہ تھا، مگر مندے کے ڈر سے یعنی کہ نقصان کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا۔ اپنی کفایت خیاری کیا ہوتی ہے، یعنی کہ سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرنا، اور بیوی کی سلیقہ مندی یعنی کہ بیوی کی سمجھداری کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کرتی تھی۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر یعنی ضروری کاموں سے فارغ ہو کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا،
اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو، یعنی سردیوں کی ایک رات کو، وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی، یعنی کہ جو رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے، یعنی کہ جو سحری کے ٹائم کا وقت ہوتا ہے، پچھلے پہر کی سرد اور تند یعنی تیز ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کروائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی۔ پٹی سے لگے بیٹھے رہنا یعنی کہ بالکل ساتھ بیٹھے رہنا، یعنی خوب خدمت کرنا، مگر افاقہ نہ ہوا، یعنی کہ بہتری نہ ہوئی۔ وہ کوئی 2-4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گئے۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا، یعنی پرانی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں، محویت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز میں کھو جاتے ہیں، امرس ہو جاتے ہیں کسی چیز میں، وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی، یعنی تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرائی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا، یعنی اپنے باپ کی قبر پر لگا دیا۔ اب اس نے کیا ترمیم کروائی ہوگی، کیا اس نے موڈیفیکیشن کروائی ہوگی؟ اس کتبے کے اوپر لکھا ہوا تھا شریف حسین، تو اس نے کیا ترمیم کروائی ہوگی؟ اس نے سامنے لکھوایا ہوگا مرحوم۔ تو اس پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ارادے بناتا ہے، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی تمام خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب ایم سی کیوز کو کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ارریلیونٹ ہے، دوسرا بھی ارریلیونٹ ہے۔ قواعد کے اعتبار سے کہ کون سا لفظ ہے؟ تو کہ جو ہے وہ حرف بیان ہے۔ ایسے حروف کو کیا کہیں گے جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں؟ تو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کرنے والے حروف جو ہیں وہ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ صنف نثر مضمون کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہاں یہاں سے پھر ہمارا دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ لغت میں افسانہ ایک جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، یہ ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آدمی اصطلاح میں ایک ایسی کہانی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے، یعنی زندگی کا ایک حصہ پیش کرتی ہے۔ افسانہ اختصار یعنی مختصر ہوتا ہے، اور وحدت تاثر کی حامل، یعنی کہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو مختصر ہوتی ہے اور جس کے اندر ایک ہی تاثر یعنی ایک ہی ٹیمپو پایا جاتا ہے۔ افسانہ یا مختصر افسانہ کم سے کم آدھے گھنٹے میں پڑھا جانے والا ایک ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟ افسانے میں پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، نقطۂ نظر یا مرکزی خیال ہوتا ہے، مکالمے ہوتے ہیں، آغاز و انجام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اسلوب بیان یعنی کہ اس کے اندر ایک سٹائل جو ہے وہ پایا جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں آگے آ جاتی ہے ہمارے پاس حروف کی اقسام، یہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ حروف ندا کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف ندا کہتے ہیں، جیسے یا اللہ، اے، اجی، او، ابے۔ حروف تعصب غم یا افسوس کا اظہار کرنے کے لیے یہ حروف استعمال کی جاتے ہیں، ہے، وائے، ہائے، اوف، ہے۔ حروف تشبیہ یہ حروف ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مانند، مثل، طرح، سا، جیسا، بعین ہی۔ اور پھر اس نے حروف تحسین یا حروف انبساط، کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جانے والے حروف کو حروف تحسین یا حروف انبساط کہتے ہیں۔ حروف نفرین جو نفرت یا ملامت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے توف، لعنت، پھٹکار، ہزار لعنت، آخ تھو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں پہچان کرتے ہیں توف کیا ہے؟ توف جو ہے در حقیقت حروف نفرین ہے۔ آخ تھو کیا ہے؟ یہ بھی نفرین ہے۔ اور بہت خوب کیا ہے؟ تحسین ہے۔ مرحبا کیا ہے؟ یہ بھی حروف تحسین یا انبساط ہے۔ حیف کیا ہے؟ تعصف ہے۔ جیسا اور مثل کیا ہیں؟ تشبیہ ہیں۔ اے اور ابے یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ حروف ندا ہیں۔ اچھا، کا کی کیا ہیں؟ حروف اضافت ہیں۔ اگر اور جب تک کیا ہیں؟ یہ حروف شرط ہیں۔ ہم نے دوسرا چیپٹر پڑھا، اگر آپ کو اس کے مکمل نوٹس چاہیے جس میں آپ کو ہر یعنی چیپٹر میں سے ایک
اقتباس کی تفہیم اور ایک اقتباس کی تشریح مل جائے تو اس کے لیے آپ ہمارے جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو یہ سارے کے سارے نوٹس بھی دیے جاتے ہیں اور آپ کو ساری کی ساری جو گرامر ہوتی ہے وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اگلے کلاس میں ہم لوگ جو ہے وہ تیسرا چیپٹر پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہو تو تیسرا چیپٹر اپلوڈ بھی ہو چکا ہو۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا جس سے آپ یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ ایکسس کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو اس پلے لسٹ کے متعلق ضرور بتائیے گا، اس کو آپ اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سرکل کے اندر ان لیکچرز کو ضرور شیئر کیجیے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔